नए साल के आगाज पर पेट्रोल और डीजल 4 रुपए महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे हो गई। डीजल के नए रेट 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 3 रुपए 85 पैसे इजाफे के बाद मट्टी का तेल 113 रुपए 49 पैसे फी लीटर हो गया। IMF से हर माह पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा करने का वादा। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम का इंकशाफ। कहते हैं 15 दिन पहले पेट्रोल 5 रुपए सस्ता किया, मैं हक में नहीं था, पता था 15 दिन बाद महंगा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म चाहते हैं जहां मौका मिले रिलीफ दिया जाए। IMF ने 700 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया, हम 3.5 अरब पर लाए। हुकूमत IMF से हर माह पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा खत्म करे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का मुतालबा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हम तो पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, हुकूमत ने उल्टा पेट्रोल बम गिरा दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पेट्रोल महंगा करने की मजम्मत। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत को आवाम की साले 9 पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान नियाजी इस्तीफा देते। दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं, इमरान अपनी हिमाकतों की सजा कौम को न दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने दावा किया था 2021 खुशहाली का साल होगा, 2022 आ गया, खुशहाली कहाँ है। नए पाकिस्तान में हर साल पिछले साल से ज्यादा महंगाई आती है। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। मिनी बजट पर हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात। राबता कमेटी की अहम बैठक। ज़राए का कहना है इजलास में बिल की हिमायत से वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करने का फैसला। बिल की हिमायत या मुखालिफत का फैसला मुलाकात के बाद किया जाएगा। इजलास में साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने शुरका को ब्रीफिंग दी। साल 2022 में महंगाई की कमर टूटेगी, 5 से 6% मुआशी ग्रोथ की तवक्को है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं हुकूमत को महंगाई का एहसास है। दुनिया भर में तारीखी महंगाई की लहर चल रही है। साबिक हुक्मरान खराब मईशत छोड़कर गए, महंगाई की लहर के बावजूद पनाहगाहों का जाल बिछाया, हर घर को सेहत कार्ड दिया। लाहौर में नून लीगी MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 6 तफ्तीशी टीमें तश्कील। 6 थानों के SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शामिल। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन ने टीमों को अलग अलग टास्क सौंप दिए। तमाम टीमें मुख्तलिफ ज़ावियों पर काम करेंगी। पुलिस का कहना है बिलाल यासीन जिस कारकुन के साथ थे उसकी दुश्मनियां हैं। पुलिस को इलाके से मशकूक पिस्तौल मिल गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए पिस्तौल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। पिस्तौल हमले में इस्तेमाल हुआ या नहीं, फॉरेंसिक से पता चल जाएगा। पैमरा का साबिक चेयरमैन अबसार आलम के खिलाफ एक्शन। तनख्वाह की मद में वसूल किए गए 5 करोड़ 3.5 लाख रुपए वापस करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने अबसार आलम की बतौर चेयरमैन पैमरा तकर्री गैर कानूनी करार दी थी। पैमरा ने हिदायत की है लाहौर हाईकोर्ट फैसले की रोशनी में अबसार आलम पूरी तनख्वाह वापस करें। अबसार आलम दिसंबर 2015 से दिसंबर 2017 तक चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर रहे। कौमें इसलिए तबाह हुई कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कानून था। वहीं मुआशरे फलते फूलते हैं जहां कानून की हुक्मरानी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर से मुकालमा। कहा रियासत मदीना में लोगों का किरदार बुलंद किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर कानून की हुक्मरानी पर था, अखलाकियात का मयार बुलंद किया। पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात बहुत जल्द होगी, ऐसा माहौल बनाऊंगा। श्रीनगर तक डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जाऊंगा। कनाडा और अमेरिका की तरह दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक गेट होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार पुरअज़्म। कहा मजहबी टूरिज्म का सिलसिला पहली मरतबा माहाना बुनियादों पर शुरू किया है। जनवरी में पाकिस्तान का वफ्द अजमेर शरीफ का दौरा करेगा। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 159 हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान आमद पर यात्रियों का इजहार मसर्रत। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का दूसरे रोज भी धरना। सिंध असम्बली के बाहर कारकुनों का एहतजाज।
حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے اسپتالوں پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا، تمام ادارے بلدیاتی اداروں کی ماتحت کرنے کی تجویز سندھ حکومت نے نہیں مانی، وعدے اور ملاقاتیں بہت ہو چکی، جماعت اسلامی کا دھرنا اب ختم ہونے والا نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا پیر کو بلدیاتی قانون کے خلاف خواتین کے احتجاجی مظاہرے کا اعلان۔ چند لمحوں کی مستی نے زندگی بھر کا روگ دے دیا۔ کراچی میں نئے سال کی آمد پر ہوائی فائرنگ سے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جاں بحق، اہل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، گھر میں صف ماتم بچھ گئی، والد غم سے نڈھال، کہتے ہیں ایک ہی بیٹا تھا، میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا گیا، ذمہ دار کون ہے؟ واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا، پولیس کی تحقیقات جاری۔ کوئٹہ ویڈیو اسکینڈل کی فورینسک رپورٹ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق ہدایت اور خلیل نے 4 لڑکیاں مردوں کو رگلانے کے لیے رکھی تھیں۔ ملزمان پارٹی کے نام پر لوگوں کو بلاتے تھے، نشے کی حالت میں غیر اخلاقی ویڈیوز بناتے تھے۔ ویڈیوز کی بنیاد پر مہمانوں اور لڑکیوں کو ملزمان بلیک میل کر کے رقم وصول کرتے تھے۔ ملزم ہدایت کے ساتھ اختلاف ہونے پر کریمہ نے سب راز کھول دیے۔ 280 میں سے 254 ویڈیوز اوریجنل ہیں۔ کراچی میں کمسن ہرمین کے قتل کا مرکزی ملزم سانگھڑ سے گرفتار، ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے لیے پولیس پہنچی تو مزاحمت کی گئی، ملزم واقعے کے بعد کراچی سے فرار ہو گیا تھا۔ ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دکان میں واردات کے بعد سڑک پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس سے ننھی ہرمین زخمی ہوئی اور اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی تھی۔ ایف آئی اے لاہور میں طلبی، سندھ ہائی کورٹ نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی، 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ بشیر میمن کے مطابق ملزم کا نام ریڈ نوٹس سے نکلوانے کا الزام قانون سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ریڈ نوٹس سے نام نکلوانے کا انٹرپول کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ایف آئی اے وہ دستاویزات مانگ رہے ہیں جو تحویل میں نہیں۔ بشیر میمن پر ملزم کا نام ریڈ نوٹس سے نکلوانے پر سہولت کاری کا الزام ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، سوات، بٹگرام، سوابی، مردان، نوشیرہ اور اطراف کے علاقے متاثر۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 180 کلومیٹر اور مرکز افغان تاجکستان بارڈر تھا۔ پینڈورا پیپرز کی تحقیقات آخری مرحلے میں داخل، وزیر اعظم جائزہ کمیشن نے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کی۔ کمیشن کو 200 سے زائد پاکستانیوں نے جواب جمع کرا دیے۔ 240 ناموں میں سے 40 پبلک آفس ہولڈرز، بیوروکریٹ شامل۔ 240 پاکستانیوں میں سے اکثریت نے منی لانڈرنگ الزامات مسترد کیے۔ آئی سی آئی جے کی جانب سے مزید نام بھجوائے گئے تو ان کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ کراچی میں پولیس نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا، شاہ لطیف سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 دہشت گرد گرفتار، دستی بم، پاسپورٹ، غیر قانونی اسلحہ اور دیگر دستاویزات برآمد، بارودی مواد، بال بیئرنگ اور ڈیٹونیٹرز بھی ملے۔ کراچی میں سبزی منڈی کے قریب فائرنگ، ایک پولیس اہلکار شہید، دوسرا زخمی۔ عینی شاہدین کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر 4 پولیس اہلکار ملزمان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ملزمان نے آگے آنے والی موٹر سائیکل کو دھکا دے کر گرایا اور اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ دوسری موٹر سائیکل پر موجود پولیس اہلکار دور کھڑے رہے، پیدل فرار ہونے والے ملزمان کا پیچھا تک نہ کیا۔ اومیکرون کے کیس رپورٹ ہونے پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، متاثرہ علاقے میں اجتماعات اور تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاہور میں ایک دن میں اومیکرون کے 50 کیسز رپورٹ، دنیا بھر میں اومیکرون اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے وار جاری۔ برطانیہ میں 24 گھنٹے میں 200 سے زیادہ افراد جان سے گئے، ریکارڈ 1,98,000 کیسز رپورٹ۔ سعودی عرب میں 819 نئے کیسز سامنے آئے۔ قطر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث تعلیمی ادارے 1 ہفتے کے لیے بند۔
صحت کارڈ کا آغاز خیبر پختونخوا سے کیا گیا تھا۔ صحت کارڈ سے ملک کے ہر اسپتال میں علاج ممکن ہے۔ ضلع بھر میں اس وقت 5 یونیورسٹیز پر کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا سوات میں خطاب، کہتے ہیں 15 جنوری کو سوات ایکسپریس وے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ چترال سے گلگت تک شاہراہ پر عنقریب کام کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا سوات میں 9 ڈگری کالجز بنا رہے ہیں جو 2 سال میں مکمل ہوں گے۔ سوات کی ترقی کے لیے اربوں روپے کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اکتیس سال بعد پاکستان کے سب سے بڑے اسپورٹس کمپلیکس کی قسمت جاگ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈاکٹرز کے لیے سال نو کا تحفہ۔ عثمان بزدار نے ایڈ ہاک ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی ملازمتوں میں 1 برس توسیع کی منظوری دے دی۔ کہتے ہیں ایڈ ہاک ڈاکٹرز کے مسائل کا پورا احساس ہے، شعبہ طب کی بہتری کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ دنیا بھر میں نئے سال کا آغاز، ملک بھر میں سال نو کا بھرپور جشن۔ نیوزی لینڈ سے امریکہ تک شاندار جشن اور آتش بازی، آسمان رنگ و روشنیوں میں نہا گیا۔ سعودی عرب میں پہلی بار سال نو کا بھرپور استقبال۔ دارالحکومت ریاض میں عرب دنیا کا سب سے بڑا کانسرٹ، بولی ووڈ سٹی، ونٹر ونڈرلینڈ اور دیگر مقامات پر آتش بازی۔ 13 گھنٹے تک شاندار جشن۔ متحدہ عرب امارات نے سال نو کے استقبال میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 29 مقامات پر شاندار آتش بازی، برج الخلیفہ ایسا جگمگایا کہ سب دنگ رہ گئے۔ ابوظہبی میں آسمان ڈرون سے سج گیا۔ ہزاروں ڈرونز کی مدد سے شیخ زاید سمیت مختلف رہنماؤں کی تصاویر بنائی گئیں۔ راس الخیمہ میں 12 منٹ تک مسلسل آتش بازی، 2 گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم۔ نت نئے گیٹ اپ، خوش باش چہرے، لندن میں نئے سال کی پہلی صبح کے دلکش مناظر، شاندار پریڈ کا اہتمام۔ سالانہ روایتی پریڈ میں دنیا بھر سے فنکاروں کی شرکت، مختلف بینڈز اور فنکار ساز چھیڑتے، ناچتے اور گاتے رہے۔ مختلف ملکوں کی ثقافت، موسیقی اور رنگا رنگ ایونٹس سے حاضرین میں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، وادی زیارت نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ، قلعہ، دالبندین میں بادل برسے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ اور دنیا کا 8واں صوبہ قرار دی گئی شاہراہ قراقرم کی کہانی، جس کی تکمیل سینکڑوں جانوں کی قربانی کے بعد ممکن ہو سکی۔ پاک چین دوستی پر بننے والی شاہراہ پر دستاویزی فلم سے FWO اور پاکستانی قوم کی بے مثال قربانیوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شاہراہ قراقرم سیاحت ہی نہیں، پاک چین دوستی کا لازوال تحفہ بھی ہے۔